آج یہ میں مختصر ترین نظم جو ہے وہ پیش خدمت کر رہا ہوں علامہ اقبال کی. 3 شعر ہیں, صرف 3 شعر, اور پوری قوم کا مزاج جو ہے وہ سمیٹ کر کوزے میں دریا بند کر دیا ہے علامہ اقبال. اور اس کی تشریح میں اگر گفتگو کی جائے, یقین کیجئے کئی راتیں جو ہیں وہ کم پڑ سکتی ہیں. 3 شعر نظم ہے علامہ اقبال کی, اس کا عنوان ہے نفسیات غلامی. دیکھیں کسی نظم کو سمجھنے کے لیے اس کا عنوان جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے, وہ جڑا ہوا ہوتا ہے تمام اشعار کے معنی سے. نظم کا مافی ضمیر جو ہے وہ پنہا ہوتا ہے اس کے عنوان میں. نفسیات غلامی, غلامی کی نفسیات علامہ اقبال نے بڑے محتاط طریقے سے, اور ابتدائی میں جو ہے عجز بیانی کا اظہار اقبال نے فرما دیا ہے. اقبال کہتے ہیں سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب, کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی. ہائے ہائے ہائے, سخت باریک ہیں امراض امم کے امراض امم, امت کے امراض. کہتے ہیں بہت باریک ہیں میری قوم کے جو مرض ہیں, امراض ہیں. ایک مرض نہیں ہے, بہت سارے امراض ہیں, اور یہ بہت باریک ہیں. اور مرض جو ہے وہ کسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو کی وجہ ہوتی ہے آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے, اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے آپ کا. اس اسباب سے مرض جنم لیتا ہے, اس سے پہلے اس کے اسباب ہوتے ہیں. وہ اسباب, یہاں پر بڑی اہم بات ہے کہ مرض دور نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اسباب دور نہ کیے جائیں. اقبال کے یہاں لفظیات بڑی اہم, ایک ایک لفظ اقبال کا بہت اہم ہوتا ہے. ایک ایک لفظ بہت اہم ہوتا ہے. سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب. امراض باریک نہیں ہے, اس کے جو اسباب ہے, کیونکہ مرض جو دور ہوگا, آپ یہ آج کل ایلوپیتھک کیا کرتی ہے, وہ جناب وہ آپ کو گولی پہ گولی لگائے جائیں گے, مرض جو ہے وقتی افاقہ ہوگا, جڑ سے مرض ختم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ جس وجہ سے وہ مرض پیدا ہوا اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اسباب کو دور کرنا ہے. اقبال کہتے ہیں یہ جو میری قوم ہے, یہ جو ہم مسلمان ہیں, امت مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, یہ جو میری قوم ہے, اس کے امراض بہت سخت باریک ہیں, امراض امم کے اسباب. کہتے ہیں کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی. اتنے زیادہ باریک ہیں, اتنی آسانی سے نظر نہیں آئیں گے, اور ان کو دکھانے کے لیے اس کو کھول کر بیان کرنا پڑے گا, اس کی تہ میں اترنا پڑے گا. اور اس کی تہ میں اترنے کے لیے بیاں جو ہے میرا وہ کوتاہی کرتا ہے, چھوٹا پڑ جاتا ہے. کوتاہ ایک سستی کوتاہی ہوتی ہے, لاپرواہی, لیکن یہ ایک معنی اس کا ہے چھوٹا پڑ جانا, اصل معنی یہی ہے کوتاہی کرتا ہے بیان. نفسیات غلامی کی یہ علامتوں میں سے بات کر رہے ہیں اقبال کہ امراض امم کے اسباب جو ہیں ان کو اگر میں کھول کر بیان کروں وہ اتنے باریک ہیں کہ ان کو ویسے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے, ویسے وہ نظر نہیں آئیں گے, بہت باریک ہیں. سب اچھا نظر آئے گا آپ کو, ماشاءاللہ بڑی زبردست قوم ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, سب دوڑ رہے ہیں, کارخانے بھی چل رہے ہیں, لوگوں کے بزنس بھی چل رہے ہیں, کھیتیاں بھی جو ہے فصلیں اگل رہی ہیں, اسکول بھی چل رہے ہیں, یونیورسٹیاں بھی چل رہی ہیں, اب چل رہا ہے. باریک ہیں بہت, امراض جو ہے نا وہ بہت باریک ہیں, اور وہ بیان کرنے کے لیے انہیں کھولنا پڑے گا, انہیں بڑا کرنا پڑے گا, وضاحت کرنی پڑے گی. وہ وضاحت اور انہیں کھولنے کے لیے بیان میرا چھوٹا پڑ رہا ہے. کیوں چھوٹا پڑ رہا ہے, کوتاہی کیوں کر رہا ہے بیان, کیونکہ یہ نفسیات غلام قوموں کی نفسیات ہے, وہ برداشت نہیں کرتی. کسی کو بتا دیا جائے کہ تم جھوٹے ہو, گلے پڑ جائے گا آپ کے. کسی کو کہہ دیا جائے آپ خائن ہو, آپ خیانت کر رہے ہو, ایسی تیسی کر دے گا آپ کو. آپ ذرا کسی رشوت خور افسر کو جائیں اور وہ آپ سے رشوت مانگو, آپ اسے کہیں یار تم تو راشی ہو, دیکھیں آپ کے گلے پڑ جائے گا. آپ کسی کے عیب تو گنوائیں. آپ کی یہ نفسیات, اور مطلب یہ ہے اقبال کا کہنے کا, کھول کر بیان کروں گا تو میں کوتاہی کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ قوم میرے ساتھ کیا کرے گی. ویسے ہی بہت کچھ کیا اقبال کے ساتھ, طرح طرح کے فتوے لگ جائیں گے, غدار بھی کہہ دیا جائے گا. بس اپنے اوپر دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کسی کا عیب بیان کرنا ہوتا ہے, اس کا تمسخر اڑانا, مذاق اڑانا, کسی کو نیچا دکھانا. لیکن ایک ہوتا ہے نشتر زنی کرنا آپریشن کے لیے, علاج کے لیے. تو مبلغ جو ہے, شاعر جو ہے, ادیب جو ہے, وہ قوم کے زخم جو ہے نا وہ اجاگر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس سے مذاق اڑا رہا ہے یا اس کو قریت کی تکلیف پہنچا, بلکہ وہ کہتا ہے اس کا یہ دیکھو, یہ زخم تمہیں نظر نہیں آ رہا, اس کا علاج کرو یار, ٹھیک ہو جاؤ گے. تمہیں اپنے مرض کا نہیں پتا, اس کے اسباب کا نہیں پتا, میں تمہیں بتا رہا ہوں. لیکن اقبال کہتے ہیں مجبوری یہی ہے نا, مجبوری یہی ہے کہ مرض بتاؤ تو یہ کم بخت جو ہے یہ کافر کہہ دیں گے, غدار کہہ دیں گے, زندیق کہہ دیں گے, کچھ بھی کہہ دیں گے, اپنے اوپر کوئی حرف برداشت نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے بیان جو ہے وہ محتاط رہتا ہے, کوتاہی کرتا ہے, وہ بیان نہیں کر پاتا. یہ غلام قوم میں رہنے کی ایک مجبوری سمجھ لیں اقبال نے بتا دی ہے. جس قوم میں رہتے ہوئے آپ اس کے عیب بیان نہیں کر سکتے, سمجھ لیں وہ قوم غلام ہے.
یہ بات نکل گئی، آ گئی، صحیح جملہ آ گیا کہ جس قوم کے بیچ میں رہتے ہوئے اس کے عیب آپ بیان نہیں کر سکتے، اسے بتا نہیں سکتے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ وہ غلام قوم ہے، بات بات پر آپ کو وہ کچھ بھی کہہ دے گی۔ دوسرا شعر اس کے آگے کہ سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب، کھول کر کہیے تو کرتا ہے بیاں کوتاہی، دین شعری میں غلاموں کے امام و شیوخ دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روباہی۔ دین شعری، ہاں شعر کا دین، شعر ہے نا جنگل کا بادشاہ، طاقت کا بادشاہ، طاقت ہے اس کے لیے سب کچھ جائز ہے، جس کو چاہے چیڑ پھاڑ کھائے، جہاں چاہے گھس جائے۔ شعر کے دین کی جو پہلی جو اس کی خاص بات ہے کہ وہ خوف اسے غلاموں کے لیے لازمی ہے، جو شعر کا دین اپنائے گا اسے خوف زدہ ہونا پڑے گا۔ دین شعری میں جو اس کے وہ غلامی ہے، اجازت نہیں ہے دین شعری میں کہ کسی مظلوم کی مدد کی جائے، وہ چیر پھاڑ کے کھا جائے گا ماں کے سامنے اس کے بچے کو، ماں بھی جان بچا کے بھاگے گی، آئے گی تو وہ اس کو بھی کھا جائے گا۔ بلکہ آج کل ویڈیوز میں دکھاتے ہیں کہ وہ چیتے وغیرہ وہ چھوٹے سے شیر ہرن کے بچے کو پکڑتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بیوقوف لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی وہ کتنا رحم کھا رہا ہے۔ اب رحم نہیں کھا رہا ہوتا بھائی، رحم نہیں کھا رہا ہوتا، وہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کہیں دیکھ رہی ہے اور وہ بس یہ چھوٹے سے بچے سے تو پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، تو ایک نوالے کی مار ہے، تو ماں کہیں دیکھ رہی ہے، وہ کچھ دیر میں جو ہے نا اس کی ممتا جوش مارے گی اور وہ آئے گی اور پھر اس کو ہم کھائیں گے۔ یہ ہوتی ہے اصل کہانی، یہ ہے دین شعری، کوئی رحم نہیں ہے، اور کسی کے سامنے کسی کو بھی کھا جائیں اچک جائیں کچھ بھی کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ خوف پھیلاتا ہے شعر کا دین، اور اس دین کے جو امام و شیوخ ہیں، جو شعر کے جتھے کے جو دوسرے مبلغین ہیں، علامتی طور پر بڑی خوبصورتی سے اقبال کے استعارے کمال ہے بھائی، کمال ہے، پوری امیجری اقبال بنا دیتے ہیں۔ امام و شیوخ، دین شعری میں غلاموں کے امام و شیوخ، ایک تو دین شعری اس کے ماننے والے وہ غلام ہیں، وہ شعر کا دین وہی قبول کرے گا جو خوفزدہ ہوگا، وہ جان کے خوف سے وہ بہت سے مطلب شعر کی دہاڑ سن کر جانوروں کے دم خط خشک ہو جاتا ہے، بھاگ نہیں سکتے ہیں وہ خوف کے مارے۔ اور پھر جو اس کے امام و شیوخ ہیں وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، اب دیکھیں ایک تو طبقہ وہ ہے جنگل میں جس کو سینس ہی نہیں ہے بالکل بھی، جو فطرتاً ہی غلام ہے، خوف زدہ ہے، جو جس کے سامنے اس کے بھائی بہن کو شیر نے کھا لیا تو بس اس نے دیکھا بھاگ گیا جان چھڑائی، اس کو پتا ہے کہ بس اس کو یہ بھی فکر نہیں ہے کل میری بھی باری آئے گی، وہ ادھر سے بھاگا وہاں گھاس چرنے لگ گیا، ادھر سے بھاگا وہاں گھاس چرنے لگ گیا، کوئی سینس نہیں ہے اس کو۔ لیکن ایک اور گروپ بھی ہے شیر کے بعد جس کے اندر جرت ہے چیر پھاڑنے کی، اس کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی تھوڑا سا حملہ کرنے کی جرت رکھتا ہے، مرد بھیڑ کرنا جانتا ہے وہ، اب اس سے بھی اس کو بھی پھر دین شعری الجھا کے رکھتا ہے۔ ایک تو غلام ہو گئے، لیکن ایک فلسفہ رباعی جو ہے نا وہ دوسری اس کے لیے ہے، جو تھوڑی سی قوت رکھتے ہیں، جو تھوڑی سی جستجو رکھتے ہیں، جو تھوڑے سوال جواب کرنے والے ہیں، جو کچھ تحریکیں وحریکیں چلانے والے ہیں، جو تھوڑا سا فکر رکھتے ہیں کوئی نظام آ جائے، کوئی بہتری آ جائے، کوئی دین آ جائے، انصاف آ جائے، معاشرے میں کوئی فلاح پیدا ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے لیے جو ہے اس دین شعری کے جو امام و شیوخ ہیں وہ فلسفہ رباعی یعنی لومڑی کا فلسفہ رکھتے ہیں، یعنی کہ تم لومڑی بن جاؤ، اسے کسی نہ کسی مال پہ لگا دیتے ہیں، شعر نہیں بننے دیتے، شعر نہیں بننے دیتے، اس کو ایسا دھندے سے لگا دیں گے کہ بس کہ کیا ضرورت ہے بھائی، آپ کو مل تو رہا ہے، یہ اتنی اچھی جاب مل تو گئی ہے، آپ کو 22 گریڈ کا افسر لگا تو دیا ہے، آپ کمشنر لگ تو گئے ہیں، آپ پہ فلاں آ تو گیا ہے، بس آپ موج کریں، مداخلت نہیں کریں، موج کریں۔ یہ ہے دین شعری، فلسفہ رباعی۔ اقبال کہہ رہے ہیں جو ہم بچا کچھا ہے وہ یہ لے لیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، کھائیں پیئیں موج کریں، نہ آپ کو شکار کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو نقب لگانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اتنے بھاری بھرکم بھینسے کے زور آزمائی کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو ہاتھی سے بھی لڑ لیں گے، آپ کو کیا، آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے، آپ بیٹھیں اور مفت کر کے کھائیں۔ فلسفہ رباعی یعنی کہ آپ اگر یہ جستجو کریں گے تو آپ شعر جیسی صلاحیت حاصل کر لیں گے۔ اور یہاں میں ایک بہت اہم بات اور بتانے جا رہا ہوں، یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے، میرے ہندو بھائیوں کے لیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم گوشت نہیں کھاتے تو بڑا ہم کوئی مہان ہیں اور بڑے رحم دل ہیں، اور گوشت کھانے والے ہیں وہ بڑے آدم خور اور بڑے ظالم ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، ہم تو بڑے سبزی خور ہیں۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، تمہارے ساتھ تمہیں بیوقوف بنا دیا گیا آریاؤں نے، کہ جو ہزاروں سال سے مسلسل ہندوستان پر جو آیا اور اس نے تمہیں فتح کر لیا، اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ بات جو بتا رہا ہوں تمہیں کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی، یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے بات ہے، اور اس کو کسی غلط سینس میں مت لیجیے گا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ جو تم گوشت خوری کے خلاف ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہیں کیوں روکا گیا گوشت کھانے سے، حالانکہ تم اپنی کتابیں اٹھا کے پڑھو، بھری ہوئی ہیں، پہلے کھاتے تھے، راجا مہاراجا دعوتیں کرتے تھے، ایک میں نے پڑھا کہ اس نے تو پتہ نہیں ہزاروں گائیں قربان کر کے کھلایا گوشت۔ تو یہ کیوں ہوا ایک دم یہ گوشت کھانا ہندوؤں کے اندر، ہندوستان میں پورے اسلام
آنے سے پہلے کیوں ہٹایا گیا؟ یہ وہ ہے دین شہری. یہ برہمن کا جو دین شہری تھا اس نے کیا کام کیا ہندوستان میں، یہ ہمارے مسلمان بھی سمجھیں اور ہمارے یہ ہندوستان کے ہندو بھی سمجھیں. مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، انتہائی اہم بات ہے. اس کو عقل پہ سمجھیے گا. اس کے اوپر میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ اس کو کسی نیگیٹو سینس میں مت لیجیے گا. میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں کسی کے دین کا، ہمارا اسلام منع کرتا ہے. میں صرف بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے. آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ سارے حوالے بھی دے دوں گا، لیکن یہ عقلی طور پر ویسے ہی بات سمجھ میں آئے. جب آریہ یہاں آئے، برہمن یہاں آئے، تو یہ بڑی جفاکش قوم تھی ہندوستان میں، بہادر قوم تھی. جیسے جیسے یہ چلاک تھے، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ تھے، آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا ہندوستان پہ. آریاؤں نے کچھ انہوں نے کتابیں ان کو پڑھا دی. مسئلہ یہ تھا کہ اس ہندوستان کے اندر جو اتنی بڑی جو آباد کالی جو قوم ہے، یہ ہند بیسیکلی جب یہ آئے نا، یہ آپ نے دیکھا برہمن یہ گورے چٹے ہوتے ہیں، فارسی میں ہند کالے وہ کہتے ہیں. جب یہ یہاں آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا، انہیں ہند کہا، کالے، وہیں سے ہندوستان لفظ نکلا ہے. مقامی لوگوں کو کالے کہا ہے انہوں نے. سارے برہمن گورے چٹے ہوتے ہیں. یہ سب یہ تو نسلاً ترک اور افغان اس طرف کے لوگ ہیں. میں خود ترک ہوں. تو انہوں نے ہند کہا، ہند سے انہوں نے پہلے کالے کہا، کمتر، گھٹیا. تو ان کو غلام بنانے کا جو سب سے بڑا فارمولہ تھا ان کے پاس کیا تھا؟ یہ فلسفہ اور رباعیت سے جڑی ہوئی بات ہے. تو اسی زمن میں آج یہ بھی لے جائیے. میرے پیر مرشد کا انداز تکلم وہ فرماتا ہے یہ بھی لے جائیے، آج تحفہ لے جائیے. تو جب یہ انہوں نے کیا کیا، ہندوستان پر آریہ جب آئے اور برہمن کی جب سماج پر انہوں نے جب قبضہ جمانا شروع کیا تو مزاحمتیں شروع ہوئیں. آسان طریقہ یہ تھا کہ جو شکار کرنے کی صلاحیت ہے، جب بندہ شکار کرتا ہے، وہ نیزہ مارتا ہے، جانور کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے کاٹتا ہے، اس کے اندر وہ سپاہیانہ صفات پیدا کرتا ہے شکار. اس لیے بادشاہ جو ہے جب فوجیں بیکار ہوتی تھی تو شکار پہ لگا دیتے تھے. تو ہندوستان کی قوم کو ناکارہ اور بے ضرر بنانے کے لیے سب سے اہم ترین فارمولہ جو اپلائی کیا، اہم ترین فارمولہ آریاؤں نے، انہوں نے کہا ان کے لیے گوشت ہی جو ہے نا ماس خوری سے ہٹا دو. نہ کھائیں گے گوشت، نہ کریں گے شکار، نہ ان میں کوئی ایسی مزاحمتی قوت پیدا ہوگی. اور وہی ہوا. ایسا انہوں نے ہندوستان کی قوم کو بنا دیا، مقامی لوگوں کو، کہ پھر جو بھی آیا ہندوستان اس کے لیے بچتا چلا گیا. پتہ ہے آپ، جو بھی آیا. تو خیر یہ ایک ضمن بات چھڑ گئی تھی، تو میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ بات بری لگی ہو، لیکن یہ حقائق پر مبنی بات ہے. اس کا مطلب میرا بتانے کا یہ ہے کہ یہ فلسفہ رباعیت کیا ہے، دین شہری کیا ہے. میرے حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھو نا. حضور نے سب کو برابر کیا، غلام کو برابر کھڑا کر دیا. حضرت زید بن حارثہ جنگ موتا کا کمانڈر بنا کے بھیجا، اور حضور نے جو آخری لشکر روانہ کیا اپنے وصال سے پہلے، اس کا کمانڈر کون تھا؟ اسامہ بن زید، ایک غلام کا بیٹا. اور یہ جو رباعی فلسفہ رباعیت ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اور دباتی ہے. دین اسلام کچھ اور ہے. وہ کہتا ہے سب یکساں ہیں، سب طاقتور ہیں، بس ایک نظام کے تحت، لیکن ایک قانون کے تحت، ایک ضابطے کے تحت، لیکن کسی کا حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اقبال کہتے ہیں، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید، قوم کے حق میں ہے لعنت و کلیم اللہ. یا براہ راست مذہبی طبقے کو علامہ اقبال نے ٹارگٹ کیا ہے. تو کہتے ہیں فرعون کی طاقت کی اگر در پردہ، ویسے تو آپ کو کہہ رہے ہیں فرعون سے لڑیں گے، فرعون کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کیا ہم ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں؟ جناب وہ عصا جو پھینکا وہ سدا بن گیا، جو ہائی لائٹس ہمیں ملتی ہیں ہم وہی سمجھتے ہیں بس. اور وہ دریا سمندر دو ٹکڑوں کا راستہ بن گیا، طور پہ کلام کرتے تھے. لیکن جو اہم ترین بات ہے، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بس یہی واقعے نظر آتے ہیں. وہ ایک عظیم فائٹر، ایک عظیم جدوجہد کرنے والے مجاہد. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ یہی نفسیات غلامی کا شکار. وہ سمجھا رہے ہیں کہ نکلو تم اس فرعون کے غلام، تمہارے بچوں کو اٹھا لیتا ہے، تمہاری عورتوں کو اٹھا لیتا ہے، تم سے مشقت لیتے ہیں بیگار میں. لیکن وہ کہتے تھے موسیٰ ایسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا. لیکن جو فائٹر، جو مجاہد ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا. فرعون کے گھر میں پڑے، لیکن درے پردہ فرعون سے کوئی مفاہمت نہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تو مشرک ہے، تو جھوٹا ہے، تو ظالم ہے. اس کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، یہ نہیں کہ یوں تو یوں تو یوں تو یوں، نہیں 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 نہیں. تو یہ جو قوتیں آپ کو ایک فرعون دکھاتی ہیں کہ یہ فرعون ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور خود ان کے ساتھ سارے معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں. اقبال کہتے ہیں لعنت ہے وہ کلیم اللہ. یا استعارے کے طور پر کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا طریقہ. کہتے ہیں لعنت ہے، ڈھونڈو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرعون بھی دکھاتے ہیں، اور چیک کرو کہ جس کو تمہیں فرعون جو تمہیں دکھا رہا ہے، جس کے خلاف تمہیں لڑنے کے لیے ابھار رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کے در پردہ کیسے معاملات ہیں، وہاں رہ رہے ہیں. مطلب آپ کو نظر آ جائے گا صاحب. میرے بیان کو کوئی نہ آپ اس کو سیاسی رنگ سمجھیے گا، نہ اس کو کسی تفرقے کے تناظر میں لیجیے گا. ایک جنرل میں بات بتا رہا ہوں. نفسیات غلام قوم کی نفسیات ہے جو اقبال نے بیان کی ہے، کہ وہ اس کو کوئی فرعون دکھا دیا جاتا ہے تو اس
کسی کو بھی موسیٰ سمجھ کے اس فرعون کے پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن یہ چیک ہی نہیں کرتی کہ جسے ہم موسیٰ بنا کے جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس کلیم اللہ پر ہم چل رہے ہیں، در پردہ اس کے فرعون کے دربار سے مراسم کیسے ہیں، اس کا کھانا وہیں سے تو نہیں آ رہا، اس کا مال وہیں سے تو نہیں آ رہا، اس کے کیسے ریلیشن ہے، یہ اٹیک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کھل کے، یا آپ کو آئی گئی میں رکھا ہوا ہے، گو مگو کی کیفیت نہیں ہے۔ یہ تین اقبال نے نفسیات غلام قوم کی بتائی ہیں۔ ایک تو ان کے سامنے ان کے فالٹ بتاؤ، وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، آپ کو وہ متون کرنا شروع کر دیں گے۔ دوسرے وہ خوف میں رہنا پسند کرتے ہیں، خوف ہی ان کا دین رہتا ہے، کیونکہ شیروں کی غلامی ان کی جو ہے ان کا مقدر ہے، اور ان کو کوئی سمجھائے تو وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ البتہ ان میں جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، شیر ان کو رباعیت میں لگا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ عہدہ لے لو، آپ یہ پیسہ لے لو، یہ کام لے لو، آپ کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی، آپ میں کہیں وہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے۔ وہ شیر کسی کو دوسرے کو شیر بننے نہیں دیتا، یہ ہے دین شیری۔ اور میرے حضور کا دین اس سے آج علماء میں دیکھیں، بڑے نعت خانوں میں دیکھیں، ہمارے شیوخ میں دیکھیں، سیاسی لیڈروں میں دیکھیں، سیٹھوں میں دیکھیں۔ میں دیکھتا ہوں سیٹ جو ہے نا، وہ اپنے ملازمین میں کبھی بھی عہدے ترک دوسرے کو سیٹ نہیں بننے دے گا، اسے پتہ لگ جائے اس کو برچے لگ جائیں گی۔ پیر کسی دوسرے کو پیر بننے نہیں دیتا، یہ ہے دین شیری۔ نعت خاں میں دیکھتا ہوں ایک دوسرے کے دشمن ہے، مولوی سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ویسے کچھ بھی کرتے نہیں، دوسرے کو بڑا بننے۔ لیکن میرے حضور نے تو عرب کے سارے بدوؤں کو امام بنا دیا یار، معمولی چرواہوں کو بر اعظموں کا مالک بنا دیا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کچھ تو سیکھو یار ان سے، اس نفسیاتی غلامی سے نکلو، باہر نکلو، آزاد بنو۔ میرے خیال سے بہت لمبا میں نے وقت لے لیا آپ کا، تو جو غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی ہو اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا، اور میری کوئی بات ناگوار گزری ہو اس کے لیے بھی میں ہاتھ سے معافی مانگتا ہوں، اور کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو یار کم سے کم اپنے لیے اپنی ذات کی حد تک اس پہ عمل کریں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو آپ کم سے کم اپنی حد تک جو ہے وہ عمل کریں، اور دین شعری میں مت رہیں، دین محمدی میں رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔